السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، اللہ کے فضل سے ہم اس کے پہلے باب الاستعاذہ اور اسی طرح باب الاستغاثہ، اللہ کی پناہ مانگنا اور اللہ سے فریاد کرنا، یہ دونوں چیپٹر سبق ہم الحمدللہ مکمل کر چکے. اب اسی سے ریلیٹڈ ایک نیا چیپٹر، نیا باب شروع ہو رہا ہے. اس کا بظاہر ایسا کوئی ٹاپک، کوئی ہیڈنگ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس چیپٹر کی الگ سے کوئی ہیڈنگ ذکر نہیں کی ہے، بلکہ اس کا انہوں نے نام ہی رکھا ہے باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بیان میں. اللہ تعالیٰ کا فرمان جو وہ ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے، تو انہوں نے نام رکھا باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بیان میں. تو دراصل انہوں نے ابھی جو ہم نے دو چیپٹر، دو سبق مکمل کیے ہیں، اللہ کی پناہ مانگنا اور اللہ سے فریاد کرنا، ہم نے اس میں یہ جانا تھا کہ یہ دونوں کام عبادت ہیں، اور جب یہ عبادت ہیں تو اللہ کے علاوہ عبادت کسی اور کی نہیں کی جا سکتی. چنانچہ انہوں نے انہی ساری باتوں کو اور واضح کرنے کے لیے ایک نیا چیپٹر، نیا باب، نیا سبق ذکر کیا ہے، جس کا انہوں نے نام ہی رکھا ہے باب قول اللہ تعالی. اور اس کے تحت انہوں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 191، 192 دو آیتیں، اور اس کے بعد سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 ذکر کی ہے. اب آیت نمبر 191 اور 192 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایشرکون، ولا يستطيعون لهم نصرا، یہ دو آیتیں 9ویں پارے سورہ اعراف کی آیت نمبر 191 اور 192 ہیں. 191 191، 192 192، یہ دو آیتیں ہیں اس باب کے، اس چیپٹر کے تحت. تو گویا یہ جو انہوں نے لکھا باب قول اللہ تعالی، یہی اس چیپٹر کا عنوان ہے، اس باب کی ہیڈنگ ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بیان میں یشرکون، کیا وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، ما ایسی چیزوں کو، لا یخلق شیئا جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی، ایسی چیزیں ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی، وہم یخلقون، بلکہ حال یہ ہے کہ انہی کو بنایا جاتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے. ولا یستطیعون لہم نصرا، اور یہ جو چیزیں ہیں جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، یہ اپنی عبادت کرنے والوں کی مدد کرنے کی بھی طاقت، استطاعت، حیثیت نہیں رکھتی.
یہ چیزیں جنہیں ان ناواقف لوگوں نے، جاہلوں نے جنہیں معبود بنا رکھا ہے، یہ تو اتنی بے حیثیت ہیں کہ یہ اپنی عبادت کرنے والوں کی مدد کرنے کی استطاعت بھی، طاقت، حیثیت بھی نہیں رکھتی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، دوسروں کی مدد کرنا تو چھوڑو، وہ خود اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتی۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جن چیزوں کو ان ناواقف لوگوں نے، ان کافروں مشرکوں نے اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو اپنا معبود، اپنا رب مان رکھا ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی ان کے معبود بنا رکھے انہوں نے، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ حال یہ ہے کہ انہی کو پیدا کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ یا تو کوئی جاندار ہے کہ جس سے اللہ پیدا کرتا ہے، یا کوئی بے جان مورت ہے، لکڑی کی مورت، تانبے کی مورت، پیتل کی مورت، جسے انسان خود بناتا ہے۔ تو یہ خود ایسی چیزیں ہیں، اور جو خود ہی مخلوق ہو، مصنوع ہو، میڈ بائی ہیومن بینگ ہو، اب ایسی چیز کیا دوسرے کسی کو پیدا کر سکتی ہے؟ وہ آپ یہاں پر تانبے کا ایک مجسمہ رکھ دیجئے، لکڑی کی ایک مورت رکھ دیجئے، تو اس کو بنانے والا کون ہے؟ ہمارے جیسا کوئی انسان ہے۔ جب ہمارے جیسے کسی انسان نے اس کو بنایا، تو کیا وہ چیز اب کسی دوسرے مخلوق کو پیدا کر سکتی ہے؟ جی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو خود بنائی گئی ہو، جسے نہ جان نہ ہو نہ احساس ہو، وہ دوسرے کو پیدا نہیں کر سکتی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تم کیوں ان کو پکارتے، ان کی عبادت کرتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے؟ تو سنو، وہ کسی کی بھی مدد کرنے کی استطاعت اور حیثیت نہیں رکھتے۔ دوسروں کا تو جانے دو، دوسروں کی مدد کرنا تو دور رہا، خود ان پر اگر کوئی آفت آ جائے تو وہ اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ ایک مورتی یہاں کھڑی ہے، کوئی بھی مجسمہ، اسٹیچو یہاں پر کھڑا ہو، آپ لا کر کھڑا کر دیں ایک اسٹیچو، اب اس اسٹیچو کو آپ اٹھا کر پھینک دیں، تو کیا وہ اسٹیچو، وہ مجسمہ خود سے واپس آ کر لگ سکتا ہے؟ کسی اسٹیچو کو 4 ٹکڑوں میں توڑ دیا جائے تو کیا وہ اسٹیچو واپس آ کر اسی حالت میں دوبارہ سے کھڑا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، وہ مجسمہ، وہ مورت اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتی۔ تو سب سے پہلے یہ 2 آیتیں سورہ اعراف کی انہوں نے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، جس کے تحت انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان باطل معبودوں کے معبود نہ ہونے کو 4 طرح سے ثابت کیا۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 طرح سے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ تمہارے رب، تمہارے معبود نہیں ہیں۔ کون کون سی ہیں وہ 4 چیزیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے آپ، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر جاندار ہے تو اللہ نے پیدا کیا، مثال کے طور پر گائے، لوگوں نے اس کو معبود بنا رکھا ہے، تو گائے کو اللہ نے پیدا کیا نا، تو مخلوق ہے۔ جو بے جان چیزیں ہیں، مورت، مجسمے، بت، ان کو تو بنایا جاتا ہے۔ اب جو خود ہی بے جان ہو، بے حس ہو، جس کے اندر نہ احساس ہو نہ شعور ہو، یہ بتائیے کیا وہ کسی اور کو پیدا کر سکتا ہے؟ جسے خود پیدا کیا گیا ہو، کیا وہ دوسروں کو پیدا کر سکتا ہے؟ وہ خود ہی تو پیدا کیا گیا نا، اس کی اپنی طاقت ہوتی، خود پیدا ہو جاتا۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی خود سے پیدا نہیں ہوا، پیدا ہم کو کیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی ان کی برائی، نقص، عاجزی، کہ ان کو پیدا کیا جاتا ہے یا ان کو بنایا جاتا ہے، نہ وہ خود سے پیدا ہوئے نہ خود سے بن گئے، تو عاجز ہوئے، ناقص ہوئے۔ اور رب اور معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاجز نہ ہو۔ عاجز سمجھتے نا، کام کرنے کی طاقت نہ ہو، تو کیا کبھی اللہ ایسا کہہ سکتا نہیں میں نہیں کر سکتا؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ جی نہیں۔ تو عاجز نہ ہو، یہ رب ہونے کے لیے ضروری ہے، وہ عاجز نہ ہو، اور دوسرے وہ ناقص نہ ہو۔ ناقص یعنی جس میں عیب ہو، ناقص یعنی جس میں عیب ہو، کمی ہو۔ نقص یعنی کمی، عیب، برائی۔ تو رب ہونے کے لیے بہت سی جو شرائط ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ عاجز نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، ہم سب عاجز ہیں، بہت سے کام کر سکتے ہیں تو بہت سے نہیں کر سکتے، جو نہیں کر سکتے وہ تو لسٹ لمبی ہے، جو کر سکتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، لیکن جو نہیں کر سکتے وہ تو بہت زیادہ ہیں، تو ہم عاجز ہیں۔ ہم اگر بیمار ہو جائیں تو اپنے آپ کو خود سے اچھا کر سکتے ہیں، کسی کا ہاتھ فریکچر ہو جائے تو وہ سے ہاتھ اچھا ہو جا، نہیں نا، تو محتاج ہوا، عاجز ہوا۔ اسی طرح سے ناقص ایک آدمی کو اپنی ناک پسند نہیں ہے تو کیا اپنی ناک صحیح کر سکتا ہے وہ کہ نہیں میری ناک چھوٹی سی ہے لمبی ہو جائے، ایسا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کالا ہے اپنے آپ کو گورا کر سکتا ہے وہ؟ ایک آدمی ناٹا ہے وہ اپنے آپ کو لمبا کر سکتا ہے؟ نہیں، ناقص ہے انسان پوری کائنات کے راز کو بھی نہیں جان سکتا، تو انسان عاجز بھی ہے ناقص بھی ہے، کیونکہ مخلوق ہم عاجز بھی ہیں اور ناقص بھی ہیں، کیونکہ ہم مخلوق ہیں۔ اب جاندار ہوتے ہوئے ہم اور آپ جاندار ہوتے ہوئے اگر ہم عاجز بھی ہیں ناقص بھی ہیں تو بے جان چیزیں یہ ہم سے بھی زیادہ عاجز اور ناقص ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یعنی اب آپ جاندار ہیں ماشاءاللہ، آپ اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، بہت سے کام آپ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن یہ بے جان چیزیں یہاں کھڑی ہے، یہاں ہم نے رکھ دیا، وہ ہل سکتی خود سے، تو ہم سے بھی زیادہ عاجز اور ناقص ہوئی نا۔ اب آپ دیکھیے جتنے بھی معبود ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ تو معبود برحق ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکیلا سچا معبود ہے، اللہ کے علاوہ جن کو بھی انہوں نے معبود بنا رکھا ہے ان کی دو قسمیں، یا تو وہ جاندار ہیں جیسے کہ عیسیٰ، بہت سے جاہلوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، جاندار، لیکن مخلوق ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہے، اور جب مخلوق ہے تو عاجز ہے کہ نہیں؟ بہت سے کام کر سکتے کیا؟ جی نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناقص بھی، کوئی بھی جاندار اگر ہے تو اس میں عاجز ہونا اور ناقص ہونا ضرور پایا جائے گا۔ اور جن معبودوں اللہ کے علاوہ جو ان کے معبود ہیں ان کی دوسری قسم ہے بے جان، جو جاندار ہیں وہ بھی تو عاجز اور ناقص ہیں، اور ان کے معبودوں کی دوسری قسم کیا ہے؟ بے جان چیزیں، مورتیں۔ اگر جاندار مخلوق بہت سے کام نہیں کر سکتی، بہت سے کاموں میں عاجز ہوتی ہے، اپنی ذات میں ناقص ہوتی ہے، تو بے جان اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ اور زیادہ ناقص اور عاجز ہے۔ یہ کرسی، وہ کرسی یہاں نہیں آ سکتی، ٹوٹ جائے تو اپنے آپ کو ریپیئر نہیں کر سکتی۔ اب جتنے بھی معبود ہیں اللہ کے علاوہ، جن کو معبود بنا رکھا ہے لوگوں نے، معبودان باطل معبود ہیں، تو ان کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ جاندار ہیں یا تو وہ بے جان۔ اگر جاندار ہیں تو وہ بھی عاجز اور ناقص ہیں، اور اگر بے جان ہے تب تو اور زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ معبود، یہ جن کو معبود بنا رکھا ہے وہ معبود کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ مخلوق ہیں، اور اگر بے جان ہیں تو بنائے گئے ہیں، دونوں صورتوں میں مخلوق ہیں۔ پہلی برائی ان کی یہ ہے، یہ اور مخلوق ہونا عاجز اور ناقص ہونے کو لازم ہے۔ اگر مخلوق ہے تو عاجز بھی ہے اور ناقص بھی ہے، ٹھیک، یہ ان کی پہلی کمی ہوئی، اس وجہ سے وہ معبود نہیں بن سکتے۔ دوسری کمی، آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں کسی بھی بات کا، مثلا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اس شہر کا کلیکٹر ہوں، تو آپ کو ثابت کر کے بتانا پڑے گا کہ نہیں؟ اس کو بتانا پڑے گا نا، ایسا تھوڑی آپ نے کہا کلیکٹر تو ہم سب پکارنے لگے کلیکٹر صاحب، ایسا تو نہیں ہے نا، وہ تو صرف بیوقوفی ہوتی ہے، مذاق ہوتا ہے، دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے، یہ صلاحیت ہے، تو اس کو ثابت کر کے بتانا پڑتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں، چاہے وہ علم کی فیلڈ ہو، وہ کوئی ہنر ہو، وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں اس دعوے کو عمل کے ذریعے ثابت کر کے بتانا پڑتا ہے۔ اور رب ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، رب ہونے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ خالق۔ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تبھی تو میں نے جانا نا میرا کوئی رب ہے، میں نے اللہ کو کب جانا؟ میرا رب جب اس نے مجھے پیدا کیا۔ اگر اللہ مجھے پیدا ہی نہ کرتا تو میں جانتا اللہ میرا رب ہے؟ جی نہیں۔ تو خالق ہونے کے، رب ہونے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ خالق، پیدا کرنے والا۔ پیدا کرے گا وہ تبھی تو مخلوق اس کو جانے گی۔ جب اگر پیدا ہی نہیں کیا تو مخلوق جان سکتی ہے جو چیز ہو ہی نا نہیں، تو خالق ہونا ضروری۔
رب ہونے کے لیے. اور یہ جتنے بھی ہیں لا یخلق شیئا، یہ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، خالق نہیں ہو سکتے. جب خالق ہی نہیں ہے تو یہ رب نہیں ہے. اور معبود ہونے کے لیے رب ہونا، معبود ہونے کے لیے رب ہونا ضروری ہے. اللہ ہمارا معبود ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا رب ہے. اللہ ہمارا معبود ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا رب ہے. یعنی اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے ہم کو روزی دی، اس نے ہم کو دنیا میں چلنے پھرنے کے قابل بنایا، اس نے دنیا کو ہمارے لیے سجایا، دنیا میں ہماری زندگی کے انتظامات کیے. بارش وہ برساتا ہے، سورج وہ نکالتا ہے، دن اور رات کی تبدیلی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اگر اللہ یہ کام نہ کرے تو ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے کہ یہ سب کام نہیں. اللہ یہ کام کرتا ہے تب ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ یہ سارے کام تیرے ہیں تو ہمارا معبود. اب اگر اللہ یہ کام نہ کرے تو کیا کوئی دوسرا کر سکتا ہے؟ کوئی دوسرا یہ سارے کام نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو کہاں سے نکالتا ہے؟ مشرق سے. تو کہاں سے نکال کے بتا. کلیئر تھی بات. تو ایسا ہی کہ رب ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ وہ خالق ہے. اس نے مجھ کو آپ کو پوری دنیا کو پیدا کیا، پوری دنیا کو روزی دیتا ہے، پوری دنیا کے انتظامات دیکھتا ہے، پوری دنیا کے سارے معاملات کی ترتیب کرتا ہے. تو یہ سارے کام جب اللہ نے کیا تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ سارے کام میں کرتا ہوں، تو میں تمہارا رب، میں تمہارا معبود. ہم نے کہا الحمدللہ. اب یہ جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے کیا وہ بھی کچھ پیدا کرتے ہیں؟ وہ بھی کچھ پیدا کرتے ہیں کیا؟ جی نہیں. ایک مورت ہے مجسمہ، اس کو کوئی آدمی معبود مان لے تو کیا وہ پیدا کر سکتا ہے وہ مجسمہ؟ جی نہیں. تو یہ دوسری عاجزی ہوئی. کیوں وہ معبود نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے. جب کسی کو پیدا نہیں کر سکتے تو پیدا کرنے کا حق بھی ان کو نہیں مل سکتا، معبود ہونے کا حق ان کو نہیں مل سکتا. یہ دو کمزوریاں ہوئی. تیسری بات وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ ان عبادت کرنے والوں کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے. ان عبادت کرنے والوں کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. کہ تو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے، ہم کو شفا دیتا ہے، ہم کو روزی دیتا ہے، ہماری تکلیفیں دور کرتا ہے، ہم کو پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے، ہم کو دشمنوں پر غلبہ دلاتا ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کرتا ہے. لیکن اللہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ کسی کی مدد کرنے کی حیثیت ہی نہیں رکھتے. اور جب مدد کرنے ہی کی حیثیت نہیں رکھتے تو پھر بھی ہم ان کو اپنا معبود مانیں کیا؟ ایک آدمی اگر کسی کے یہاں سروس کر رہا ہو اور وہ آدمی اس کو پیمنٹ ہی نہ دیتا ہو، ٹھیک ہے، تب بھی وہ اس کو اپنا زندگی پر باس مانتا رہے گا. جی نہیں، وہ تو چھوڑے گا، دوسرے کے پاس جائے گا نا. کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا ہی کرے گا کہ بھائی ایک آدمی ہے جس کے پاس وہ نوکری کرتا ہے سال 2 سال 10 سال، وہ اس کو پیمنٹ نہیں دیتا، پھر بھی اس کے پاس نوکری کرتا رہے گا. جی نہیں، وہ تو کسی اور جگہ اپنا رزق تلاش کرے گا. اب یہاں ان کا حال یہ ان باطل معبودوں کا کہ وہ اپنی عبادت کرنے والوں کی مدد کرنے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. جب مدد کرنے کی حیثیت نہیں ہے تو ہم کیوں پوجیں گے، کیوں دعا مانگیں گے؟ یہ تیسری کمزوری ان لوگوں کی. اور چوتھی کمزوری اس سے بڑی کمزوری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں سے یہی کہا تھا، ان مورتیوں سے، یہ کھانا رکھا ہے کھاتے کیوں نہیں؟ یہ سب اتنے قسم قسم کے ڈرنک مشروبات رکھے پیتے کیوں نہیں؟ قوم کے لوگوں کو بھی سمجھایا تھا کہ یہ مکھی بیٹھ جاتی تو یہ اڑا بھی نہیں پاتے، یہ عاجز ہے کچھ کر نہیں پاتے، تو سمجھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے. تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، تمہاری مدد کرنا تو جانے دو، وہ خود اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو عمل کے ذریعے ثابت کر کے بتایا کہ تمہاری یہ معبود جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، جن سے تم مدد مانگتے ہو، جن سے تم شفا رزق مانگتے ہو، وہ خود اپنی بھی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے. اور جب قوم کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو کیا کیا انہوں نے؟ عملی طور پر سمجھایا نا کہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ تو محتاج بے بس عاجز ہیں. تو یہ 4 کمزوریاں. سب سے پہلی کمزوری کہ وہ مخلوق ہے، جاندار یا بے جان دونوں صورتوں میں. اگر جاندار ہے تب تو عاجز اور ناقص ہے، بے جان ہے تو اس سے بھی زیادہ گئے گزرے. دوسری کمزوری یہ ہے کہ معبود ہونے کے لیے رب ہونا ضروری ہے، اور رب کی سب سے پہلی صفت خالق ہونا چاہیے، اور ان کے اندر
کسی کو پیدا کرنے کی کوئی طاقت استطاعت نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ تیسری کمزوری یہ ہے کہ وہ کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے ان کے اندر۔ اور چوتھی کمزوری اس سے بھی بڑی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خود اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ کتنے مزار آپ دیکھتے ہو کہ ڈوب گئے، اندر بیچارے پیر بھی بہہ گیا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کل تک جن کے پاس شفا کے لیے جاتے تھے، کل تک جن کے آگے جھولی پھیلاتے تھے، وہ خود ہی بہہ گیا، وہ خود اپنی قبر نہیں بچا سکا، اپنا مزار نہیں بچا سکا، تو پھر آپ سوچیں کہ دوسرے کی کیا مدد کرے گا؟ تو یہ دو آیتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں استغاثہ کی بات کو واضح کرنے کے لیے۔ استغاثہ مدد مانگنا، تو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا آپ کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جن کو تم نے معبود سمجھ رکھا ہے وہ اس لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا کنٹینیو کر لیں۔ اس کے بعد دو آیتیں اور ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، ان کا حال تو یہ ہے، ان کی عاجزی اتنی زیادہ ہے کہ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ بھی، لا يتبعوكم، تو وہ تمہاری پیروی کرنے والے، تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ سواء علیکم، اب یہ معاملہ برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ادعوتموہم، ان کو تم دعوت دو، ام انتم صامتون، یا چپ چاپ رہو، ان کو دعوت دو، ان کو بلاؤ، ان کو پکارو یا مت پکارو، مت دعوت دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، معاملہ برابر ہے۔ کیا برابر ہے؟ لا یتبعوکم، وہ تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، وہ تمہاری بات ماننے والے، تمہارے پیچھے چلنے والے، تمہاری دعوت قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اب ان کا حال یہ ہے، ان باطل معبودوں کا بھی اور ان کے عبادت گزاروں کا بھی، کہ آپ ان کو پکارتے رہیں، ان کو بلاتے رہیں، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ چپ چاپ کھڑے رہیں، اس سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کو فرق کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک مجسمے کو آپ آواز دیتے رہیے، پکارتے رہیے، اس کو کوئی فرق پڑنے والا ہے کیا؟ نہیں۔ کیا وہ آپ کے پیچھے چلنے والا ہے؟ نہیں۔ نہ وہ آپ کی بات سنتا ہے، نہ وہ آپ کی بات سمجھتا ہے، نہ وہ آپ کے پکارنے کو محسوس کر سکتا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو مزید تھوڑا سا اسلوب بدل کر بیان کیا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، سن لو، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن سے تم مدد مانگتے ہو، جن سے تم فریاد کرتے ہو، وہ کیا ہیں؟ عباد امثالکم، تمہاری طرح مخلوق، تمہاری طرح بندے ہیں، یعنی تمہاری طرح مخلوق، جن کو تم پکارتے ہو تو وہ تم سے کسی بھی صورت میں بڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ کیوں بڑھے ہوئے نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح مخلوق ہیں، اور جب تمہاری طرح مخلوق ہیں تو ان کے اندر بھی یہ چار میں سے کوئی نہ کوئی برائی ضرور پائی جائے گی، اور ہر صورت میں وہ عاجز اور ناقص ہوں گے، ہر صورت میں وہ عاجز اور ناقص ہوں گے۔ یہ چار آیتیں یہاں پر اس چیپٹر کے شروع میں ہیں، جن میں سے صرف دو آیتیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد ان الذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ 22ویں پارے سورہ فاطر کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، آیت نمبر 13۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بے شک اللہ کے علاوہ تم جن سے دعا کرتے ہو، استعاذہ ہو، استغاثہ ہو، اللہ کے علاوہ تم جن سے بھی دعا کرتے ہو، جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، وہ تم کو کچھ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ما یملکون من قطمیر، قطمیر، آپ نے یقیناً کھجور تو کھائے ہوں گے نا آپ لوگوں نے۔ جب آپ کھجور کھولتے ہیں تو اس میں گٹلی نکلتی ہے، اس گٹلی کے اوپر ہلکی سی جھلی ہوتی ہے، باریک سا پردہ، گٹلی کے اوپر، کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک باریک سا پردہ، باریک سی ایک جھلی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو تو کیا غرض ہوتی ہے عبادت کی؟ وہ تم کو کچھ دیں گے، تمہاری تکلیف دور کریں گے، تمہارا کچھ بھلا کریں گے، تم کو کچھ دیں گے، اسی غرض سے تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ لیکن ان کا حال یہ ہے، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹلی پر جو جھلی ہوتی ہے نا، بیکار سی چیز جس کو آپ پھینک دیتے ہیں، جس کو آپ بیچ نہیں سکتے، جس کو آپ خریدتے نہیں، ایسی بیکار سی چیز بھی، حقیر سی چیز کے بھی وہ لوگ مالک نہیں۔
ایسی حقیر سی چیز بھی ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، اتنی حقیر سی چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ جب اتنی حقیر سی چیز جس کو تم پھینک دیتے ہو، تمہارے جانور بھی نہیں کھاتے، گٹلی کے ساتھ وہ چیز چلی جاتی ہے، جب اتنی حقیر کمتر چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہے، اس چیز کا بھی وہ اختیار نہیں رکھتے، تو ذرا بتاؤ وہ تمہاری کوئی مصیبت ٹال سکتے ہیں؟ تمہاری بیماری دور کر سکتے ہیں؟ تم کو روزی دے سکتے ہیں؟ یا تم کو دشمن پر فتح دے سکتے ہیں؟ یہ سارے کام جب وہ نہیں کر سکتے تو اب پھر اس کے باوجود ان کو پکارنا کیا ہوگا؟ یہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، پچھلے درس میں ہم نے 26ویں پارے سورہ احقاف کی آیت پڑھی تھی، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے زیادہ گمراہ کمعقل بیوقوف کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کی عبادت بھی کرتا ہے، کوئی ان سے مانگتا بھی ہے، کوئی ان سے دعا بھی کرتا ہے، یہ ساری باتوں کو ان کو احساس اور شعور بھی نہیں ہے۔ لیکن ہوگا کیا؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، قیامت کے دن جب سب کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو یہ معبود ان عبادت کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے کہ جو ہمارا حق نہیں تھا تم نے وہ حق ہم کو کیسے دیا، جس مرتبے کے ہم لائق نہیں تھے تم نے ہم کو اس مرتبے پر کیسے پہنچایا، تم نے ہم کو تو اللہ کے برابر بنا دیا، اب اللہ نے ہم کو بھی تو ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تمہاری وجہ سے، اللہ ہم سے بھی پوچھے گا نا، تو تم نے ہماری عبادت کی، تم نے جرم کیا اور بلا وجہ ہم کو بھی ملزموں کے کٹہرے میں آنا پڑا، اس وجہ سے وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے، کہیں گے اللہ ہم عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے تھے کہ تم ہماری عبادت کرو، ہم نے نہیں کہا ان سے، اور بھی انہوں نے ہماری عبادت کی تو ہمارے اوپر بھی ظلم کیا، تیرے اوپر بھی ظلم کیا، اب تو اپنا بدلہ بھی لے اور ہمارا بدلہ بھی لے، ہم پر بھی ظلم کیا، ہم کو اس مرتبے پر بٹھایا جو ہمارا نہیں تھا، اور تیرا حق تھا، تیرا حق انہوں نے مارا، تو تجھ پر بھی ظلم ہوا اور ہم پر بھی ظلم ہوا، تو اب ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اسی بات کو اللہ نے فرمایا کہ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پر جو حقیر سی جھلی ہوتی ہے، اتنے کے بھی یہ لوگ مالک نہیں ہیں، اتنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور جب آپ کو یہ بات معلوم ہے اس کے باوجود آپ ان کو اگر پکارتے اور ان کی عبادت کرتے ہیں تو یہ آپ کی بے وقوفی اور گمراہی ہوگی۔ اس کے بعد شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی ایک حدیث ذکر کی ہے جو غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملہ نکلا تھا، اسی کی وضاحت میں ہے۔ جنگ احد یہ مدینہ منورہ کا جو پہاڑ ہے، احد آپ نے سنا ہوگا مدینہ کے شمال میں ہے، احد کے میدان میں شوال 3 ہجری کو ایک جنگ لڑی گئی، کفار مکہ نے بدر کا جنگ بدر رمضان 2 ہجری میں ہوئی، اس میں ان کو شکست ہوئی، بڑی شکست ہوئی، عرب میں ناک کٹ گئی، تو اسی کا انتقام لینے کے لیے انہوں نے شوال 3 ہجری میں مسلمانوں پر چڑھائی کر دی مدینے کے شمال کی طرف سے۔ شمال کا مطلب ہوتا ہے نارتھ، شمال کا مطلب ہوتا ہے نارتھ۔ مدینے کے شمال میں احد پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ لڑی گئی، 700 مسلمان تھے، جس میں اس جنگ میں پہلے تو مسلمانوں کو فتح ملی، لیکن اس کے بعد اللہ عز و جل کی ایک بڑی مصلحت کہ وہ فتح شکست میں بدل گئی، اور 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس میں شہید ہوئے۔ اس موقع پر آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر، آپ کے چہرے پر زخم آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہو گئے، سب تو سنا ہوگا نا آپ نے، تھوڑی بہت سیرت تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہونا بھی چاہیے۔ تو جنگ احد میں کافروں کے حملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، چہرے پر زخم آئے تھے، زخم اتنا گہرا تھا چہرے کا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کو جتنا دھونے کی کوشش کرتی تھی اتنا ہی اس میں سے خون ابلتا تھا، تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ایک چٹائی تھی، اس چٹائی کو میں نے جلایا اور اس کی راکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم میں نے بھری، جس سے وہ زخم اس کا خون
زخم سے خون بہنا بند ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید زخمی کیا گیا، آپ کو زخم لگے۔ اس موقع پر انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد وکسرت رباعیتہ، جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور چہرے پر زخم لگے، اور آپ کے رباعی 4 دانت جو ہمارے سامنے کے دانتوں کے سائڈ میں ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 دانت شہید ہو گئے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک جملہ نکلا، وہ جملہ تھا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، فلاح پا سکتی ہے، جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، جس نے اپنے نبی کا سر پھاڑ دیا، چہرہ زخمی کر دیا، ایسی قوم آخر کیسے کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ بد دعا نہیں تھی کہ اللہ ان کو کامیابی نہ دینا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ شدید ترین تکلیف کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ تھا کہ یہ قوم اتنی زیادہ سرکش اور ظالم ہو گئی کہ اپنے نبی تک کو انہوں نے شدید زخمی کر دیا، یہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر اللہ عز و جل کی طرف سے آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نازل ہوا، 4 پارے سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے، اللہ نے نازل کیا لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، معاملات کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کیسے کامیاب ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے، ان ساری باتوں کا اختیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان کو کامیاب کرنا ہے ہم کریں گے، ناکام کرنا ہے ہم کریں گے، آپ کا کام دعوت دینا ہے، اسی کا آپ کو اختیار ہے۔ لوگوں کی کامیابی اور ناکامی کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہاں تو سید الخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، سید الخلق، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا، لیس لک من الامر شیء، ہدایت دینے نہ دینے کا اختیار آپ کو نہیں ہے، لوگوں کی کامیابی اور ناکامی کا اختیار آپ کو نہیں ہے، کون فلاح پائے گا کون نہیں پائے گا یہ معاملہ آپ کا نہیں ہے۔ اور یہاں تو ہمارے بابا لوگوں کی زندگیاں بدل دیتے ہیں، ہمارے پیر فقیر کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کی تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ بارش نہیں ہوتی بارش برسا دیتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی اولاد دلا دیتے ہیں، جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ سارے کام کر ڈالتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اولیاء کے سردار، ائمہ کے سردار، فقہا کے سردار، انبیاء کے سردار، ان کو اللہ عز و جل کیا فرما رہا ہے، لیس لک من الامر شیء۔ تو جب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو باقی دوسروں کے ہاتھ میں کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی کتنا ہی اونچا ہو نبی کے درجے تک پہنچ سکتا ہے؟ جی نہیں۔ اس سے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہدایت کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا، اللہ عز و جل نے اپنی ربوبیت کے جتنے معاملات ہیں وہ صرف اپنے پاس رکھے ہیں، اپنے ان معاملات میں کسی کو ذرا برابر بھی اختیار نہیں دیا۔ یہ بات ہمارے باب جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے شرک، کہ یہ دعا ایسے لوگوں سے مانگتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی بھی تکلیف میں نعرہ لگاتا ہے یا علی یا حسین، تو آپ بتائیے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو یا علی نعرہ لگانے سے کچھ ہونے والا ہے؟ نہیں، علی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ اپنی شہادت نہیں روک سکے، حسین کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ اپنی شہادت نہیں روک سکے، اور ان کے علاوہ تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں
کوئی پیر کو بلائے، کوئی دستگیر کو بلائے، کوئی کسی اور کو بلائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، کسی کے لیے ہدایت یا دلالت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک نہیں ہو سکتے، بس اتنا جملہ اگر آپ کہتے ہیں تو فوری طور پر آیت نازل ہوتی ہے۔ اس میں اللہ نے تسلی نہیں دی، یہ تسلی نہیں ہے بلکہ یہ ڈانٹ، کیا ہے یہ؟ سرزنش۔ ہم ہدایت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ کیسے ہدایت ملے گی؟ وہ کیسے ملے گی؟ وہ ہمارا کام ہے۔ وہ کیسے ملے گی نہیں ملے گی وہ ہمارا کام ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ دعوت دیتے رہنا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ دعوت دیتے رہنا۔ آپ دعوت دیتے رہیے، آپ ان کی ہدایت ملنے اور نہ ملنے پر کوئی حکم مت لگائیے۔ تو یہ آیتیں اور یہ حدیث، اس سے ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جہاں تک استغاثہ کا، مدد کا، فریاد کرنے کا معاملہ ہے تو وہ اکیلے اللہ عز و جل سے ہی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسے کسی معاملے میں کسی سے مدد مانگتا ہے جو معاملہ صرف اللہ کا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ بندہ شرک کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کا مقام کسی اور کو دے دیا۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ آپ میں سے کسی کوئی سوال ہو تو پوچھیں۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران، چوتھا پارہ سورہ آل عمران۔ لیس لک من الامر شیء، معاملات کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اما یتوب علیہم، اللہ چاہے تو انہیں توفیق دے، ان کی توبہ قبول کر کے ہدایت دے دے ان کو، او یعذبہم، اور اگر چاہے تو ان کو عذاب دے۔ یہ اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا یعنی فلاح، عذاب دینا یعنی نقصان۔ تو نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کام کے مالک نہیں ہیں۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی۔ ٹھیک ہے، پھر سوال نہیں ہے تو اجازت دیجیے، اللہ چاہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ وباللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔